السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے نہایت معذرت کرتی ہوں کہ 2 دن سے میری طبیعت کچھ سیٹ نہیں تھی، تو میں آپ کو سبق بھی نہیں سینڈ کر پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا تذکرہ ہمارا گزرا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ جہنم میں ہم داخل تو ہوں گے، جہنم میں جائیں گے لیکن چند دنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی ویسے ہی آرزوئے ہے، ویسے ان کی سوچیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یہ ویسے ہی سوچتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ تو ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو اس طرح دنیا کماتے ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کلام الہی تھا وہ اپنی طرف سے اس میں تحریف کرتے تھے۔ پچھلا تذکرہ زمانہ گزرا تھا کہ وہ تورات، زبور، انجیل میں انہوں نے تبدیلی کی تھی۔ جو اصل نسخے ہیں وہ اس وقت میرے خیال میں موجود نہیں ہے، اگر ہوں گے بھی تو مخصوص لوگوں کے پاس۔ تو انہوں نے ان میں تبدیلیاں کی۔ یہاں پر جی یہود ہے، جو یہود کے علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے، یعنی یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کی روح سے ویل جہنم میں ایک وادی کو کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک قسم کی وادی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کے تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ اتنی جو ہے اس کی گہرائی ہے کہ ایک کافر اگر اس میں گرے، اس گڑھے میں، اس وادی میں، تو اس کو ادھر جہنم اس وادی میں پہنچنے تک 40 سال لگیں گے۔ اور یہ جو ہے ان کی ہلاکت کا سبب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویل ان کے لیے ذکر کیا کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اور خود تو گمراہ ہے لیکن جو ناسمجھ ہے، جن کو ابھی تک دین کی فی الحال اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ اس قسم کے لوگ اگر اس معاشرے میں، اس دور میں بھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو دین سے دور کرنے کے لیے یا پھر اپنے مفاد کے لیے اس قسم کے جو ہے حربے استعمال کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت بھی نہیں ہوتی، تو وہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے ان لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تمہیں علم ہی نہیں، جو تم جانتے ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ان آیتوں میں اور فرمایا کہ یہ یہود کیا کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے۔ اگر کل عمر 7,000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے تو اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم، یعنی یہاں پر بھی اللہ نے ان سے خوب تاکیداً فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے
کیا تم اللہ سے عہد کرتے ہو اس بارے میں کہ واقعی میں جو ہے اگر ہم 40 دن بچڑے کی عبادت کیے تو اس وجہ سے 40 دن جو ہے اگر کیے تو ایک دن جہنم میں رہیں گے؟ یہ بھی جو ہے ان کی جو ہے تردید فرمائی، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کے، یا پھر تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد اور پیمان کیا ہوا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نا کہ تم لوگوں نے تو ایسے قسم کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا، نہ اللہ نے تم لوگوں سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تو ان سے نہیں کہا کہ تم لوگوں نے 40 جو ہے دن بچڑے کی عبادت کی تو ہم جو ہے تمہیں ایک دن اس کے بدلے میں جہنم میں رکھیں گے۔ تو خیر ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا کیا دعویٰ تھا، یعنی کہ دعویٰ تو کیا کرتے تھے کہ اگر یہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی لیے رہیں گے، اس کے بعد جو ہے جنت ہے، یعنی تمہاری طرف سے اللہ نے کہا کہ تم اگر یہ لوگ کہتے تھے کہ جہنم میں گئے بھی تو کچھ دن جائیں گے اور اس کے بعد اللہ ہمیں اس سے نکال دے گا۔ تو یہ اس قسم کی بات اللہ تعالیٰ کی پر لگاتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے اس طریقے سے کہا ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے کلام میں، کسی بھی کلام میں، تورات، زبور، انجیل میں کسی میں بھی اس چیز کا تذکرہ نہیں کہ یہ چند دن جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد نکالے جائیں گے۔ تو یہ غلط ہے، یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، اور یہاں پر ان کے دعوے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا ثابت کر دکھایا۔ اس کے بعد بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ برے اعمال میں بہت سے اعمال آتے ہیں، چوری، زنا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اس کے علاوہ مزید ایسے گناہ ہیں جب انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں کی وجہ سے، شرک، اس قسم کی گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ تو سب سے اہم گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک اللہ کے عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، تو یہ سراسر ظلم ہے، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس علم غیب ہے، اور نہ کوئی اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس چیز کی اللہ نے تردید فرمائی۔ اس کے بعد والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنتی ہے جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت اور جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر اور شرک کے ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اور کفر اور شرک کا ارتکاب کیا ہوگا، کفر اور شرک کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوں گی، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے جہنمی ہوں گے۔ اور بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے، اکثر لوگ ایسے ہوں گے، ان میں سے مطلب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بعض اچھے عمل کیے ہوں گے، تو وہ بھی بحیثیت جہنم میں تھوڑے رہیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوں گے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوں گے اور ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے، تو وہ کیا ہوگے، وہ جنتی ہے، یعنی وہ بندہ جنتی ہے، یعنی کہ ایمان اور اعمال اور برائیاں برابر ہوں گے، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور جو مومن گناہ گار ہوگا، یعنی ایک تو بندہ ایسا ہے کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا، شرک اور کفر میں مبتلا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ ایک بندہ مومن ہوگا اور اس سے گناہ ہوئے ہوں گے، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، گناہ ہوئے ہوں گے، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے، وہ چاہے گا تو اپنے فضل اور کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا، یا جو ہے بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو جو ہے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے بہت سی احادیث ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اسے جہنم سے بھی نکال سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس نے کفر یا شرک نہیں کیا ہوگا۔ ایک مومن بندہ ہے، نمازی ہے، دنیا میں اچھے اعمال کے لیے کچھ اعمال اس سے ایسے ہوئے ہوں گے کہ گناہ کے ہوں گے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دے گا۔ 3 قسم کی جو ہے آپشن ہے اس بندے کے لیے، یا تو اللہ اسے سزا دے دے گا، تھوڑا جہنم میں ڈال دے گا کچھ عرصے کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، دوسرا، یا تیسرا جو ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اسے جو ہے معاف فرما دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ہے اہم معاملہ جو مومن کے لیے ہوگا، جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن وہ بھی جب اللہ چاہے۔ اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح جو ہے انہوں نے اس چیز کا اور یہ بات بھی تاکید فرمائی کہ کیا ہے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اسی طرح جو ہے لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم میں سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ تو یہاں پر جو ہے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے جب ان پر نازل فرمایا، یہود پر، بنی اسرائیل پر، اور کہا کہ ان احکام پر عمل کرو اور ان احکام کی صحیح پیروی کرو، تو انہوں نے بہت کم لوگ تھے جو ان میں سے جو ان آیات پر عمل کرنے والے تھے۔ تو ان آیات میں پھر وہ عہد اور پیمان کیا جا رہا ہے، جو عہد و پیمان ان سے کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ اس میں اولاً صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 65 اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید فرمائی۔ تو یہ کیا ہے کہ خصوصاً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ جو ہے آپ ماں باپ کا وہ بدلہ نہیں چکا سکتے ہو اور ماں کا وہ بدلہ نہیں چکا سکتے ہو جو انہوں نے جو ہے ایک انسان کو جنم دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حمل کے دوران جو تکلیفیں اٹھائی، تو وہ ایک بندہ ماں باپ کا وہ ماں کا جو ہے وہ درجہ اور ماں کا وہ مرتبہ نہیں جو ہے وہ اٹھا سکتا۔ تو ماں باپ کے لیے خصوصاً جو ہے اللہ کے دین کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصاً تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیگر جگہوں پر دیگر آیات میں بھی قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ بات بہت ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ ماں باپ کی نافرمان لوگ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جو ہے کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا گناہگار کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے اس چیز کو واضح کیا کہ والدین کی اطاعت کا ذکر بھی واضح کیا کہ والدین کے ساتھ والدین کی اطاعت کرو، اور جو ہے اس کی یہ اہمیت بھی واضح کر دی کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں اور یتیموں و مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید فرمائی، حسن گفتار کا بھی حکم دیا۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھیں، یعنی یہ بات واضح ہے یہاں پر کہ جو یہ دونوں عبادتیں تھیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ پچھلی شریعتوں میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے بہت ضروری بھی ہیں۔ تو اسلام میں یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے۔ تو جیسا ہی کہ ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کو بھی واضح فرمایا۔ تو یہاں پر اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اس کے بعد جو ہے جو مساکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، اور جو ہے ان کو اچھا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، کسی مسکین کو دینے کے لیے، کسی یتیم کو دینے، تو آپ اچھی بات کہو۔ تو اس کا تذکرہ مزید آگے آئے گا انشاءاللہ، جس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اچھی بات کہنا یہ بہت بہترین وہ ہے، یا پھر اس طرح کہ ایک بندہ کسی کے پاس آئے اور وہ اپنی ضرورت پیش کرے اور پھر اسے کہے، اور وہ پھر کہے ہاں یہ لوگ تو ہمیشہ مانگتے رہتے، یا ہمیشہ جو ہے ایسے لوگ کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ
وہ مجبور ہوتے ہیں یا وہ مانگتے نہیں، مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے چہروں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ مسکین ہیں، اور ان پر خرچ کرنا افضل عمل ہے۔ باقی یتیم کہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی ایک یتیم کی اچھی کفالت کرے گا اور اس کی اچھی تربیت کرے گا تو وہ جنت میں اپنی یہ 2 شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی اٹھا کر دکھائی صحابہ کو کہ وہ جو قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ یعنی وہ ایسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یتیموں کی کفالت کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت جتنی بھی نیکی ہم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نیکی لے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کام لیتا ہے، بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے تو ان سے نیکیوں کا کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے مزید نیکی کا کام لے اور ہماری زندگی اسی حالت میں گزرے کہ موت بھی ایسے حالات میں آئے کہ ہم دین کے کام کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔